السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا کھیلوں کے فوائد یا کھیلوں کی افادیت یا کھیلوں کی اہمیت۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج ہمارا ٹاپک ہے کھلاڑی کے اوصاف، ایک اچھے کھلاڑی کے اوصاف۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کھلاڑی کس کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کھیل میں حصہ لینے والے کو کھلاڑی کہتے ہیں۔ کسی بھی کھیل میں حصہ لینے والے کو کھلاڑی یا سپورٹس مین کہتے ہیں۔ سپورٹس مین شپ بڑی جامع اور وسیع معنی اصطلاح ہے۔ اس کے مفہوم کو ہم ایک لفظ میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اصطلاح ایک فرد کے ان ظاہری، باطنی جذبات، احساسات اور اقدار پر محیط ہے جن کا وہ کھلے عام اظہار کرتا ہے۔ سپورٹس مین شپ کی مختلف ماہرین تعلیم نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے H.A. صوفی کی تعریف۔ H.A. صوفی نے کہا ہے کہ سپورٹس مین شپ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے تحت دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر حقوق کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ H.A. صوفی نے کہا ہے سپورٹس مین شپ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے تحت دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر حقوق کی نگہداشت کی جاتی ہے، یعنی دوسروں کا نقصان بھی نہ کیا جائے اور اپنے حقوق بھی حاصل کر لیے جائیں، اپنے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے دوسروں کی حق تلفی کریں، ان سے لڑائی جھگڑا کریں، ان کی مار کٹائی کریں اور ان کے ساتھ زیادتی کریں اور پھر اپنا حق حاصل کریں، بلکہ سپورٹس مین شپ ایک ایسا جذبہ ہے جس میں ہم نہ صرف اپنے حقوق کی نگہداشت، اپنے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی حق تلفی بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح فیلڈ ایم پوسٹ نے کہا ہے سپورٹس مین شپ عزت و احترام کی وہ خصوصیات ہیں جو راست طرز عمل، غیر جانبداری اور تعظیم و تکریم کا تقاضا کرتی ہیں۔ ایک اچھے کھلاڑی کی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے نظم و ضبط، کہ ایک جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اس میں نظم و ضبط ہوتا ہے، وہ اپنے اصولوں اور قوانین اور ضابطوں کا پابند ہوتا ہے۔ کھیل میں وقت کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ کھیل کے عائد کردہ قوانین کی پابندی، فرض شناسی، خوش اسلوبی اور نظم و ضبط کھلاڑی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور یہ اوصاف کھلاڑی کے کردار میں پختگی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اطاعت اور فرض شناسی۔ ایک اچھا کھلاڑی جو ہوتا ہے اس میں اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ فرض شناس ہوتا ہے، وہ ریفری، کپتان، کوچ اور مینیجر کے احکام کی تعمیل کو اولین سمجھتا ہے اور اسے جو بھی کام سونپا جاتا ہے وہ اسے اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے اور فرض شناسی سے سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح جب کالج میں بچیاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیتی ہیں تو پھر ان کے اندر سپورٹس مین شپ پیدا ہو جاتی ہے، سپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ نہ صرف اپنی پڑھائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب ٹیچرز کا احترام کرتی ہیں اور ان کا دیا گیا کام بھی بہت خوش اسلوبی سے کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مستقل مزاجی۔ ایک اچھا کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ مستقل مزاج ہوتا ہے۔ کھیل کے میدان میں وہ جان فشانی سے کھیلتا ہے اور ہارنے کے باوجود پوری جد و جہد کرتا ہے اور اپنے خلاف فیصلے کو خندہ پیشانی سے اور اپنی شکست کو کشادہ دلی سے قبول کرتا ہے۔ ناکامی کا استقبال وہ مسکراہٹ سے کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ نہیں کرتا کہ اگر وہ ناکام ہو گیا ہے یا کسی بھی میچ میں وہ ہار گیا ہے تو اس کو وہ اپنے دل پر لے لے یا لڑائی جھگڑا شروع کر دے، فساد شروع کر دے، دوسروں کے ساتھ بے عزتی ان کی دوسروں کی کرنا شروع کر دے، بلکہ وہ اپنی ناکامی کا استقبال مسکراہٹ سے اور اپنی ناکامی کو، اپنی شکست کو کشادہ دلی سے قبول کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش کو سرنو جاری رکھتا ہے تاکہ دوبارہ وہ بہتر طریقے سے اپنی کارکردگی دکھا سکے۔ ثابت قدمی اور استقلال ہی کامیابی کا اس کا پھر ذریعہ بنتا ہے۔
اس کے کردار میں اطمینان اور استقلال کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ پھر ہے جی شائستگی اور تعاون۔ کھلاڑیوں کے ساتھ جو ایک اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ نہایت شائستگی اور احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، اور شائستگی جو ہوتی ہے وہ اچھے کھلاڑی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ وہ دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ہمیشہ دوسروں کو عزت دیتا ہے، ان کی بات اور ان کے خیالات کا احترام کرتا ہے، اور اپنی رائے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتا ہے اور ان کے ساتھ تعاون سے چلتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی خوش طبعی، یعنی ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے، اچھا کھلاڑی ہوتا ہے، وہ خوش طبع ہوتا ہے۔ خوش طبع یعنی اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے اور ہمیشہ حشاش بشاش نظر آتا ہے، وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ ہر دل عزیز کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ خوش اخلاق ہوتا ہے، سب کے ساتھ وہ اچھے اخلاق سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اور ہارتے ہوئے کھیل کے ماحول کو وہ خراب نہیں کرتا۔ کھلاڑی ہمیشہ کھیل کے دوران خوش و خرم رہتا ہے، کھلاڑی شکست کو فراخ دلی سے قبول کرتا ہے اور ہار میں شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے جی قوت فیصلہ، کہ ایک اچھے کھلاڑی کے اندر قوت فیصلہ بہت بہتر ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ کھیلوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کھیل کے علاوہ معاشرے میں بھی مثبت کردار ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور موقع کی مناسبت سے صحیح اور بروقت فیصلہ کرنے کی قوت سے وہ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور عملی زندگی میں بھی کبھی وہ ناکام نہیں ہوتے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں بچوں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کھلاڑیوں کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی بہت ساری اپنی طرف سے بھی بہت سارے اس میں پوائنٹس ڈال سکتے ہو، اچھی چیزیں اچھی باتیں آپ لکھ سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو صرف میں بتا رہی ہوں یا جو صرف بک پہ لکھا ہوا ہے صرف آپ وہی ورڈ ٹو ورڈ ریڈ کرو۔ آپ کو ریلیونٹ مواد کہیں سے بھی ملتا ہے تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ہے جی قوت برداشت۔ قوت برداشت کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ کسی بھی سرگرمی کو تھکاوٹ کے بغیر زیادہ سے زیادہ دیر تک جاری رکھنے کی صلاحیت کو قوت برداشت کہتے ہیں۔ کسی بھی سرگرمی کو بغیر کسی تھکاوٹ کے زیادہ سے زیادہ دیر تک جاری رکھنے کی صلاحیت کو قوت برداشت کہتے ہیں، اور ایک اچھے کھلاڑی میں قوت برداشت کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ قوت برداشت کے طفیل ہی مقابلے کے میدان میں زیادہ دیر تک ایک اچھا کھلاڑی ٹھہر سکتا ہے اور بہتر طریقے سے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر قوت برداشت بہتر ہوگی تو اس کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، اور میچز جتنے بھی لمبے چل رہے ہوں وہ تھکاوٹ کا احساس کیے بغیر اپنی قوت برداشت کی وجہ سے اپنی گیم کو بہتر طریقے سے کھیل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی رفتار۔ ایک اچھے کھلاڑی کے اندر تیز رفتاری ہوتی ہے، کیونکہ تیز رفتاری کھلاڑی کی مجموعی کارکردگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور اس سے وہ بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں طاقت پہ۔ طاقت کیا ہے؟ جب کوئی عضلہ کسی مزاحمت کے خلاف اکائی وقت میں کام کرتا ہے اسے طاقت کہا جاتا ہے۔ جب کوئی عضلہ کسی مزاحمت کے خلاف اکائی وقت میں جو کام کرتا ہے اسے طاقت کہا جاتا ہے۔ جیسے رسہ کشی ہے کہ دو ٹیمیں ہیں، رسہ کھینچ رہی ہیں، 6 کھلاڑی ایک طرف ہیں اور 6 ایک طرف ہیں، دونوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی طرف رسے کو کھینچ لیں۔ تو جو کھلاڑی رسے کو اپنی طرف کھینچ لیں گی دوسری ٹیم کو گرا دیں گی، ان میں طاقت زیادہ ہوگی۔ اچھے کھلاڑی میں طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کسی بھی جسمانی سرگرمی کو انجام دینے کے لیے طاقت کا براہ راست تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ روزمرہ زندگی سے ہو یا کھیل سے متعلق ہو۔ طاقت جو ہوتی ہے وہ کھلاڑی کو ہر دم نیا جذبہ اور کارہائے نمایاں سر انجام دینے کے لیے نیا ولولہ دیتی ہے، کیونکہ ایک طاقتور جسم میں ہی ایک اچھا ذہن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی لچک پہ، کہ کسی بھی کھلاڑی کو اپنے کھیل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے جسم میں لچک کا پیدا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ باوقار اور خوبصورت حرکات بھی لچک ہی کی مرہون منت ہوتی ہیں۔
स्की इवेंट्स में आपने देखा होगा ये जो सर्कस लगती है इधर मुख्तलिफ शहरों में, उसके अंदर बहुत अच्छे जिमनास्ट होते हैं और वो बहुत अच्छी जिस्मानी सरगर्मियाँ कर रही होती हैं जिनको हम जिमनास्टिक कहते हैं। और वो उनके जिस्म के अंदर लचक बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी वो हरकत, जिस्मानी हरकत बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बावकार लगती हैं। लचक खिलाड़ी की कामत की खूबसूरती में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं फ़नी महारत पे। फ़नी महारत क्या है? फ़नी महारत कि कोई भी खेल है, कोई भी काम है, कोई भी सरगर्मी है, उसमें आपको महारत हासिल है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत खेल लिया बस ठीक है चलता जाए, नहीं, बल्कि जो भी कोई एक आपका फ़न है, कोई एक गेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलीबॉल ही है, मिसाल के तौर पर वॉलीबॉल ही है, तो वो उसमें आपको मुकम्मल तौर पर महारत हासिल है, क्योंकि तमाम मुकाबले फ़नी महारत से ही जीते जाते हैं। जो खिलाड़ी ज़्यादा फ़नी महारत रखता है वो मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पोजीशन हासिल करेगा और अच्छा खिलाड़ी बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करने की खूबियाँ रखता है। बच्चों ये तो हमारे चंद मोटी मोटी बातें थी, खिलाड़ी के औसाफ थे जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके अलावा आपको रेलेवेंट मवाद कहीं से भी मिलता है तो आप ज़रूर इसमें ऐड कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बुक वाला या मेरा बताया हुआ ही आप वर्ड टू वर्ड याद करो, बल्कि बेहतर होगा कि इस क्वेश्चन को आप लंबा भी कर लें और अपनी तरफ से भी या दूसरी बुक से मवाद लेके इसमें शामिल कर सकते हैं। आज के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी है बच्चों, साथ के साथ आप लेक्चर सुनते जाया करो और याद करते जाया करो, और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा तो फिर मैं आपसे एक टेस्ट ले लिया करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट भी अच्छे तरीके से दिया करो। अस्सलाम वालेकुम।